اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بیوی سے تعلق نہ رکھیں، بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ اسلام کی نظر میں یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو یہ ہے بیوی کا بھی حق آپ ادا کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت پر بھی چل رہے ہیں، حلال و حرام کا بھی آپ جو ہے خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ اصل دینداری ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ کا پب جی گیم اور آپ کے موبائل کا کوئی ویڈیو گیم آپ کو نماز سے روک رہا ہے، وہ گیم حرام ہے۔ اگر آپ کا فیس بک آپ کو نماز سے روک رہا ہے، فیس بک حرام ہے۔ اگر آپ کا موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، موبائل حرام ہے۔ وہ میں مطلق طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اگر وہ موبائل ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے میرے بھائی۔ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں ماشاءاللہ پوری تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں ماشاءاللہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور رات کو کیا ہو رہا ہے صاحب؟ لگے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، لگے ہوئے انسٹاگرام کے اوپر، گانے بھی چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، یہ وہ سب چل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا رمضان کا صرف دن جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے، رمضان کی رات عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن یا تو یہودی ہوں گے یا مشرک ہوں گے۔ ہر دور میں یہودی کٹر دشمن، اور یہودیوں کے بعد دوسرے نمبر پہ مشرکین۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اور اے نبی آپ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ عیسائی قریب ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ عیسائی کیوں قریب ہوں گے مسلمانوں کے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ فرمایا کہ کرسچنز کے اندر 3 چیزیں ہیں، 3 خاصیت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کرسچنز کے اندر قسیس ہوتے ہیں۔ قسیس کس کو کہتے ہیں؟ ان کے علماء کو کہتے ہیں، ان کے جو سینٹس ہوتے ہیں، ان کے جو اسکالرز ہوتے ہیں، ان کو عربی میں قسیس بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جہاں آئے گا وہاں حق سے نفرت کم ہوگی۔ دنیا میں جہاں جہاں حق کے خلاف دشمنی ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہالت ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی، آج بہت سارے غیر مسلم بھائی اسلام سے، مسلمانوں سے، ہمارے نبی سے نفرت کی بھاونا رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کو غلط نالج دی گئی ہے، ان کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے۔ وہ ہمارے نبی کو نہیں جانتے، وہ اسلام کو نہیں جانتے۔ انہوں نے جو سنا، جو بتایا گیا، اس کے حساب سے وہ ہمیں جج کرتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا ہے کہ عیسائیوں کے اندر علماء ہیں، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَرُهْبَانًا، ان کے اندر راہب لوگ ہیں۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ تو عیسائیوں کے اندر یہ دوسرا طبقہ تھا راہبین کا۔ تو جب انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، تو حق کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اور تیسری وجہ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ گھمنڈ نہیں کرتے، یہ تکبر نہیں کرتے۔ یہودیوں کے تکبر بہت تھا۔ یہودیوں کے ہاں ایک احساس تھا سپریورٹی کا، ایک احساس تھا کہ صاحب ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ احساس عیسائیوں کے اندر بہت کم تھا۔ تو یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ 3 چیزیں اگر ہوں، پہلی چیز علم ہو، دوسری چیز دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے، اور تیسری چیز تکبر نہ ہو، تو انسان حق کو، سچائی کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کا 7واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، ان عیسائیوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، جب یہ اس قرآن کی آیت کو سنتے ہیں جو رسول کے اوپر اتارا گیا،
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جب یہ رسول کے اوپر اتاری گئی کتاب کو سنتے ہیں تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ تو اے نبی آپ دیکھتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، قرآن سن کے رونے لگتے ہیں۔ کیوں رونے لگتے ہیں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کیونکہ یہ سچائی کو، یہ حق کو پہچانتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ قرآن کی سچائی کو جو پہچانے گا وہ قرآن کو سن کر کے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام حبشہ کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں موجود تھے، اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے دربار میں اسلام کی سچائی کو پیش کیا، اللہ کے نبی کے کردار کو پیش کیا، تو حبشہ کے بادشاہ نے، نجاشی نے کہا کہ اس قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں بھی پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیتیں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے دربار میں پڑھی ہیں، سورہ مریم کی آیتیں، آج بھی آپ سورہ مریم کی تلاوت، آپ کی تو زبان عربی نہیں ہے نا، آپ کو تو عربی نہیں آتی ہے، مگر آج بھی کسی اچھے قاری کی آواز میں آپ سورہ مریم کی تلاوت کو سن لو میرے بھائی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے، جو عربی نہیں جانتا میں اس کی بات کر رہا ہوں، اتنا ریدم ہے اس صورت کے اندر، اتنی لذت ہے اس صورت کے اندر کی بیان کے باہر۔ حضرت جعفر نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا، پورے سورہ مریم پڑھی، اور جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، حضرت مریم کی پاک دامنی کا واقعہ بیان کیا، پورا دربار رونے لگا، نجاشی رونے لگا، سارے جتنے پادری تھے، جتنے فادرز تھے اس مجلس میں سب رونے لگے۔ اور جب یہ قرآن کی تلاوت ختم ہوئی اور اس کا ٹرانسلیشن ان کے سامنے جب بیان ہوا، وہ رونے لگے، اور نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو قرآن کی ان آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی بھی ایمان لے آیا اور سارے اس کے درباری ایمان لے آئے۔ وہی بات اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ان عیسائیوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جب قرآن کی آیتوں کو یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے رونے لگتے ہیں، تم ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہو۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے اور تو ہم کو ایمان لانے والوں میں اور گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور ہم کیوں ایمان نہ لائے اللہ کے اوپر، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اس کے رسول کے اوپر۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ جبکہ ہمیں یہ لالچ ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہم کو بھی شامل فرما دے۔ ایمان لے آئے، اور جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ان کے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ان کے ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی اخلاص سے نکلا ہوا کلمہ بھی انسان کو جنت میں لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی عمل نہیں کیا ابھی اس نے، ان عیسائیوں نے ابھی کوئی عمل نہیں کیا، لیکن ایمان لے آئے، سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف ان کے کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، ان کے توحید کا اقرار کر لینے کی وجہ سے ہم نے ان کو جنتی بنا دیا اور جنتیوں میں ان کو داخل کر دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جب عیسائیوں کی اللہ نے تعریف کی تو ایک کوسچن پیدا ہوا، ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا دنیا کو چھوڑ دینا، شادی نہ کرنا، بال بچے پیدا نہ کرنا، دنیا سے کٹ جانا، یہ اچھی چیز ہے؟ اللہ تعریف کر رہا ہے اس کی، کیا یہ اچھا کام ہے؟ تو پھر بھائی تو ہم تو غلط کام کر رہے ہیں، ہم لوگ شادی بیاہ کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک مس کنسیپشن پیدا ہو سکتا تھا، ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی تھی، اللہ نے فوراً نیکسٹ آیت میں، اگلی آیت میں اس کو دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اے ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ان چیزوں کو حرام کرنے کا تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کی حلال چیزوں کو تم حرام کر دو۔
ولا تعتدوا، اور کبھی حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ کے حلال کو حلال جانو، اللہ کے حرام کو حرام جانو. نہ حلال چیز کو حرام کرنے کی کوشش کرو، نہ حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کچھ صحابی، بلکہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عبادت کتنی ہوتی ہے، آپ کی نماز کتنی ہوتی ہے، آپ کا روزہ کتنا ہوتا ہے، عبادت کے بارے میں پوچھا. تو جب انہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہیں لگا کہ بس اللہ کے رسول اتنی ہی عبادت کرتے ہیں، اتنا ہی نماز پڑھتے ہیں، اتنا ہی روزہ رکھتے ہیں. ان کو بہت کم لگا. تو ان میں سے ایک نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی رات میں آرام نہیں کروں گا. دوسرے نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، بال بچے کے چکر میں نہیں پڑوں گا. تیسرے نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، بیچ میں گیپ نہیں دوں گا، کنٹینیو روزہ رکھوں گا. تینوں نے یہ قسم کھائی. اچھا، تینوں نے قسم کیوں کھائی؟ ظاہر ہے اس کو دینداری سمجھ کر کے، اچھا کام سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کے انہوں نے یہ قسم کھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. آپ نے ان تینوں کو بلوایا. آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم نے ایسا ایسا کہا ہے. آپ نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا خوف میرے دل میں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں. وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بیچ بیچ میں افطار بھی کرتا ہوں، میں ناگا بھی کرتا ہوں، میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں. وَتَزَوَّجْتُ، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، میری کئی بیویاں ہیں، اور یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میری سنت ہے اور یہی میرا منہج ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے ہی نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بیوی سے تعلق نہ رکھیں، بچوں کا حق ادا نہ کریں. اسلام کی نظر میں یہ عبادت نہیں ہے. عبادت تو یہ ہے بیوی کا بھی حق آپ ادا کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی شریعت پر بھی چل رہے ہیں، حلال و حرام کا بھی آپ جو ہے خیال رکھ رہے ہیں. یہ اصل دینداری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی پاک چیزوں کو تم حلال مت کرو. اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال چیزوں کو کھاؤ اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اچھا، جب حلال کہہ دیا تو الگ سے پاکیزہ کیوں کہا؟ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال کھاؤ، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد طیبن کی کنڈیشن کیوں لگائی کہ پاک چیز کھاؤ؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان ڈاؤٹ میں ہوتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں. حلال تو کلیئر ہے، کچھ چیزیں ڈاؤٹ والی ہوتی ہیں. ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے. جس کے بارے میں ایشورڈ ہو، جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ ہاں یہ حلال ہے، یہ پاک ہے، اسی چیز کو کھاتا ہے. ڈاؤٹ فل چیز سے بھی مومن بچتا ہے. اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ، پاک چیز کھاؤ، ناپاک چیز کے قریب مت جاؤ. اللہ تبارک و تعالی حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو. اس کے بعد قسم کا ذکر کیا گیا. انسان قسم کھاتا ہے. بعض لوگ کیا ہے، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، وہ ہر بات پہ کہتے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قسم سے یار میں یہ بات بول رہا ہوں. بولتے نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اگر قسم کوئی کھا رہا ہے لیکن قسم کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے، بغیر قصد کے، تقیہ کلام کے طور پہ قسم کھا رہا ہے، تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جو اننیسیسری ہو، جو لغو قسم ہو، جو غیر ضروری قسم ہو. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر تمہاری پکڑ کرے گا جو تم مضبوطی کے ساتھ کھاتے ہو.
جس قسم کو کھا کر کے ہم واقعی میں اپنی بات کو اسٹرانگ بناتے ہیں, اپنی بات میں طاقت پیدا کرتے ہیں, اس قسم کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اب مان لیجیے ہم نے کوئی قسم کھائی, اور جس چیز کی ہم نے قسم کھائی تھی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے وہ کر دیا ہم نے, یا ہم نے قسم کھائی کہ یہ کام کریں گے اور ہم نے نہیں کیا. یہی تو ہوتا ہے. تو اب قسم توڑ دی ہم نے, تو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اب اللہ قسم کا کفارہ بتا رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور کیسا کھانا؟ جو اوسط کھانا تم کھاتے ہو, جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, اوسط کھانا, ایوریج کھانا وہ کھلانا ہے. بہت اچھا بھی نہیں کھلانا ہے اور بہت لو کلاس کا بھی نہیں کھلانا. ایوریج کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ مسکین کو کھلانا ہے. اب مان لو ہم چاول کھاتے ہیں 100 روپیہ کے جی والا, اور صدقہ دینے کی بات آئی اور قسم کا کفارہ دینے کی بات آئی تو مارکیٹ میں سب سے سستا جو 30 روپیہ 35 روپیہ والا چاول ہے وہ دے. تو یہ تو غلط ہے نا بھائی. جو آپ ایوریج کھاتے ہیں وہ کھلانا ہے. او کسوتہم, یا 10 مسکینوں کو آپ کو کپڑا پہنانا ہے. او تحریر الرقبہ, یا ایک گردن آزاد کرنا ہے, ایک غلام آزاد کرنا ہے. اچھا, اسلام نے آپ دیکھیے بہت ساری چیزوں میں گردن آزاد کرنے کو اسلام نے جو ہے ایک اس کی شکل بتائی ہے. یعنی غلامی کے کانسیپٹ کو اسلام نے ختم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے تو غلامی کو پروموٹ کیا ہے, اسلام میں تو مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنانے کی اجازت ہے, ان کو قرآن کی ان آیتوں کو بھی کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. اس زمانے میں غلامی عام تھی, اس زمانے میں مرد غلام ہوتے تھے, عورتیں لونڈی ہوتی تھی, لیکن اسلام نے قدم قدم پہ انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب کہ اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا تھا, غلامی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو قسم کا 3 کفارہ, 10 مسکین کو کھانا کھلا دو, یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دو, یا ایک گردن آزاد کرو. اگر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ, اگر اس میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو 3 روزے تم رکھ لیا کرو. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ, یہی تمہاری قسم کا کفارہ ہے جب بھی تم قسم کھایا کرو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنی قسم کی حفاظت کیا کرو. قسم کی حفاظت کیا کرو. قسم کھاؤ تو قسم کو نبھاؤ. قسم کو بلا وجہ توڑنا, کفارہ تو آپ دے دیں گے ہو جائے گا, مگر قسم کو بلا وجہ توڑنے سے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. آپ اللہ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں اور بلا وجہ قسم توڑ دے رہے ہیں, یہ مناسب نہیں. قسم ایک بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے, اس لیے قسم کی حفاظت کرو. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا. انسان نے قسم کھائی, اب جس چیز کی قسم کھائی اس سے بہتر آپشن سامنے آ گیا, تب کیا کرے گا؟ مان لو انسان نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں فروٹ کی دکان نہیں, میں مثال دے رہا ہوں, میں فروٹ کی دکان نہیں کھولوں گا. کسی نے قسم کھا لی ایسا. اب بعد میں اسے سمجھ میں آیا کہ نہیں یار, فروٹ کی دکان تو کھولنے میں فائدہ ہے, برکت ہے. تو اگر قسم جس چیز کی کھائی ہے اس کے اپوزٹ چیز میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہے, تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اگر کسی نے کسی بات کی قسم کھائی فرآ غیرہا خیرا منہا, اور دیکھا کہ اس کے اپوزٹ چیز, اس کے علاوہ کوئی چیز بہتر ہے, فلیات الذی ہوا خیر, تو جو بہتر ہے وہ کام کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. یہ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ نے جس بات کی قسم کھائی ہے اس بات کو آپ, اگر اس سے بہتر آپشن مل رہا ہے تو آپ بہتر پر عمل کیجئے اور قسم کو توڑ دیجئے, قسم کا کفارہ آپ ادا کیجئے. اس کے بعد سورہ مائدہ کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا. اس کے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی تھی, شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی تھی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کوئی چیز جب سماج میں بہت رائج ہو جاتی ہے تو اس کو توڑنا ایک دم اکٹھے آسان نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز جب سماج کا ایک حصہ بن جائے, سماج کا کلچر کا ایک حصہ بن جائے, تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ توڑنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اس کی عادت چھوٹ جائے. اسلام نے شراب کے بارے میں پہلی آیت کیا نازل ہوئی اسلام میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی کہ شراب اور جوا بہت نقصان دہ چیز ہے, اس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے, گناہ ہے, کچھ فائدہ ہے. کیونکہ شراب پی کے ان کو ایسا لگتا تھا ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی, جوا کھیلتے تو ایسا لگتا تھا جوا کے ذریعے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. تو اسلام نے, اللہ نے کہا کہ کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی کہ تم جو ہے نماز کے قریب مت جاؤ.
شراب پی کر کے تم نماز کے قریب مت جاؤ. اور تیسری فائنل آیت جو نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی. اب ذرا دیکھیے شراب کو کیسے اللہ نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو ڈائریکٹ بولتے حرام ہے تو حرام ہے, خلاص بات ختم. لیکن اللہ نے شراب کو جب حرام کیا تو کتنی علتیں بیان کی. حالانکہ اللہ کو علت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کسی چیز کو ڈائریکٹ حرام بول سکتا ہے, اور ہمیں یہ بھی حق نہیں کہ ہم جانیں, ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ہر چیز کی علت جان لیں. اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں حرام ہیں, ہمیں علت نہیں پتا. بھئی مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے, کیوں حرام ہے, ہمیں علت نہیں پتا. مردوں کے لیے سونے کی گھڑی حرام ہے, کیوں حرام ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ نے حرام کیا, حرام ہے, خلاص بات ختم. تو اللہ اگر علت بتا دے, ریزن بتا دے تو اچھی بات ہے, نہیں بتائے تو ہمیں تو ماننا ہے نا. شراب کو جب اللہ نے حرام کیا تو کتنی ریزنز بتائی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, 4 چیزوں کا نام لیا اللہ نے. اے ایمان والو, بے شک شراب, جوا, والازلام, اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو تم تیر چلاتے ہو, والانصاب, اور جن آستانوں کے اوپر, جن بتوں کے اوپر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو, یہ تمام کی تمام چیزیں رجسن, گندی چیزیں ہیں, من عمل الشیطان, یہ شیطان کے کام ہیں, فاجتنبوہ, تم ان سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. غور کرو میرے بھائیو, اللہ نے ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں کیا, اللہ نے شراب کو 3 خطرناک چیزوں کے ساتھ اس کو شمار کیا, جوا کے ساتھ, اور اسی طریقے سے قسمت کا حال معلوم کرنے والے تیروں کے ساتھ, اور شرک کے اڈوں کے ساتھ اللہ نے شراب کو ملایا, اور کہا کہ یہ گندے کام ہے, یہ شیطان کے کام ہیں, ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اے ایمان والو, شیطان یہی چاہتا ہے تم شراب پینے لگ جاؤ, تم جوا کھیلنے لگ جاؤ. جب تم شراب پینے لگو گے, تم جوا کھیلنے لگو گے, تو شیطان ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم کو لڑانے کی کوشش کرے گا, تمہارے دل میں نفرت پیدا کرے گا, تم ایک دوسرے کا مرڈر کرنے لگو گے, ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگو گے. آج دنیا میں زیادہ تر مرڈر شراب کے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں, زیادہ تر ریپ شراب کے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. انڈیا کے اندر 98% روڈ ایکسیڈنٹ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ شیطان یہی چاہتا ہے تم کو لڑا دے. ایک پرپس تو یہ تم کو لڑا دے, نفرت پیدا کر دے, اور دوسرا پرپس کیا ہے, وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے, اور جب اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر نماز ہے. شیطان تم کو نماز سے روکنا چاہتا ہے. جب تم شراب پیو گے تو نماز کی پابندی تم کیسے کر پاؤ گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو اے ایمان والو, اب بتاؤ کہ تم اب شراب پینا بند کرو گے یا نہیں کرو گے. گٹکھا کھانے والے ہمارے بھائی جو گٹکھا کھاتے ہیں, اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے, اللہ ہدایت دے. گٹکھا کے پیکٹ پہ خطرناک قسم کا جو ہے وہ پھیپڑے کی تصویر بنی ہوتی ہے, اور کیا لکھا رہتا ہے, ٹوبیکو کازز کینسر. تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے. اچھا, گورنمنٹ آف انڈیا اس تمباکو یا اس گٹکھا کے پیکٹ پر چھپوا رہی ہے کہ صاحب اس سے کینسر ہوتا ہے. ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں کہ صاحب تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے, مگر گٹکھا کمپنی کو لائسنس بھی گورنمنٹ آف انڈیا دے رہی ہے. سگریٹ اور بیڑی کی کمپنی کو لائسنس بھی انڈین گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے سرکاروں اور ہماری حکومتوں کا, اور یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی پاور کا یوز نہیں ہے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے, کوئی بورڈنگ نہیں لگائی, کوئی ہورڈنگ نہیں لگائی گئی. قرآن کی آیت اتری اور اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ, اے ایمان والو, شراب اتنی گندی چیز ہے, اب تم بتاؤ تم باز آؤ گے کہ نہیں باز آؤ گے. یہ جب آیت نازل ہوئی, حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور شراب کی بوتل رکھی تھی وہیں پہ دسترخوان کے اوپر. میرے باپ نے کہا, ابو طلحہ ان کے سوتیلے باپ تھے, کہا بیٹا لے جاؤ اس کو جا کے نالی میں پھینک دے, گلی میں پھینک دے. حضرت انس کہتے ہیں میں جب شراب کی بوتل کو گلی میں لے کے پہنچا, فجرت فی سکک المدینہ, میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے. اللہ اکبر. ظاہر ہے بھئی قیمت سے خرید کے لائے ہوں گے نا صحابہ, فری میں تو نہیں ملتی تھی, قیمت
نفرت سے خرید کے لائے تھے. مگر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ نے ایک رتی برابر یہ نہیں سوچا یہ پیسے کی خرید کے لائے, چلو جتنی ہے اتنی پی لیتے ہیں, بعد میں دیکھا جائے گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو شراب حرام ہے. مدینہ میں شراب کی گلیاں بہ گئی, اور ایک رتی برابر کسی نے اپنے گھر میں شراب کو رکھنا تو دور, شراب کے برتنوں کو صحابہ نے جس گھڑے میں شراب پیتے تھے, جس گلاس میں, جس بوتل میں شراب پیتے تھے, اس کو نکال کے پھینک دیا. کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں, کوئی پولیس کی سختی نہیں, کوئی ایکشن نہیں, کوئی پرچار نہیں. یہ ایمان کی طاقت تھی میرے بھائی, یہ رب کے فرمان کی طاقت تھی. یہ اسلام نے اس طریقے سے دلوں کو کنٹرول کیا تھا. قرآن کی ایک آیت اترتی ہے اور شراب اس طریقے سے حرام ہو جاتی ہے, اور شراب مدینہ کی گلیوں میں بہ جاتی ہے. آج ہمارے ملک کے بہت سارے اسٹیٹ میں شراب پر پابندی ہے. بہار میں وہاں کی گورنمنٹ نے شراب بندی لگا کے رکھی کہ شراب پر پابندی ہے. مگر میں بہار میں گیا, وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی شراب پر پابندی ہے تو کیا حال ہے, شراب ملتی ہے کہ نہیں شرابیوں کو؟ تو کہا کہ مولانا صاحب پہلے سے زیادہ ملتی ہے, پہلے سے زیادہ ملتی ہے. پہلے کھلے عام ملتی تھی, اب جو ہے ٹیبل کے نیچے مل رہی ہے, شٹر بند کر کے مل رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے ملکوں کا. تو ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے میرے بھائی. اور غور کیجئے, نماز اور شراب میں جو تعلق اور ریلیشن ہے, شراب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ نماز سے روکتی ہے, اللہ کے ذکر سے روکتی ہے. اور نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے, برے کاموں سے روکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ساری عبادتوں کی ماں ہے اور شراب ساری برائیوں کی ماں ہے. ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے اور ساری عبادتوں کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی پتا چلا کہ شراب کو اللہ حرام کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ شراب نماز سے روکتی ہے. اس کا مطلب اگر آپ کا پب جی گیم اور آپ کے موبائل کا کوئی ویڈیو گیم آپ کو نماز سے روک رہا ہے, وہ گیم حرام ہے. اگر آپ کا فیس بک آپ کو نماز سے روک رہا ہے, فیس بک حرام ہے. اگر آپ کا موبائل آپ کو اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے, موبائل حرام ہے. وہ میں مطلق طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر وہ موبائل ہمیں اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے میرے بھائی. آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں ماشاء اللہ پوری تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, دن میں ماشاء اللہ 13 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں, اور رات کو کیا ہو رہا ہے صاحب, لگے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر, لگے ہوئے انسٹاگرام کے اوپر, گانے بھی چل رہے ہیں, میوزک بھی چل رہا ہے, یہ وہ سب چل رہا ہے. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیا رمضان کا صرف دن جو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے, رمضان کی رات عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اور عبادت نہیں کر سکتے, کم سے کم آرام سے سو جاؤ بھائی, اس دن کی عبادت پر پانی تو مت پھیرو. یہ ہو رہا ہے آج میرے بھائی. تو جو چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے, قرآن کی سائے سے پتہ چلا. آگے بڑھیے. صحابہ کرام کے اوپر احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام کر دیا گیا, اور آج بھی احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. احرام کی حالت میں کوئی چڑیا نظر آ گئی, کوئی ہرن نظر آ گیا, کوئی بھی حلال جانور نظر آ گیا, آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. ہاں سمندری شکار کر سکتے ہیں, مچھلی پکڑ سکتے ہیں, پرانس پکڑ سکتے ہیں آپ. سمندر کے اندر وہ جو ہوتا ہے کیکڑا بھی جائز ہے, وہ بھی آپ وہ سب شکار کر سکتے ہیں. سمندری شکار کر سکتے ہیں, پانی کا, خشکی کا آپ کوئی شکار نہیں کر سکتے. اب صحابہ کرام اس دور میں احرام میں نکلتے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں آج کا مکہ تو تھا نہیں, آج کا تو شہر مکہ تھا نہیں, اس زمانے میں جنگل تھے. اب صحابہ احرام کی حالت میں جا رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے سے جنگلی جانور گزر رہے ہیں, ہرن گزر رہا ہے, نیل گائے گزر رہی ہے, جنگلی جانور گزر رہے ہیں. اب صحابہ مجبور ہیں, وہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. اب یہ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کی, کیونکہ شکار کے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا, ان کی زندگی ڈیپینڈ تھی, وہ شکار کر کے کھاتے پیتے تھے. اب احرام کی حالت میں اللہ نے منع کر دیا, شکار نہیں کر سکتے. اب صحابہ مجبور ہیں, احرام کی حالت میں ان کی آنکھوں کے سامنے سے شکار گزر رہا ہے, وہ کر نہیں سکتے. اب یہ جو سچویشن ہے اللہ نے اس کو بیان کیا بڑے پیارے انداز میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے شکار کے ذریعے, ایسا شکار جس کو تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو اور اپنے نیزے سے بھی اس کا شکار کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس شکار کے ذریعے تم کو آزما رہا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون پرائیویسی میں, کون اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے. پبلکلی تو سب ڈرتے ہیں اللہ سے, سب کے سامنے کوئی تھوڑی گناہ کرتا ہے.
پبلکلی اللہ سے ڈرنا یہ کمال نہیں، پرائیویٹلی اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے ڈرنا یہ کمال ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، تنہائی میں جب گناہ کرنا آسان ہو، اس تنہائی میں انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، تم شکار کر سکتے ہو، تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس سے ڈرنے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہ کا آسان ہونا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے وی سی آر لاتے تھے، وی سی آر کا زمانہ ختم ہوا، پھر سی ڈی کا دور آیا، گھروں میں ٹی وی آتی تھی، ساتھ میں سی ڈی پلیئر آتے تھے، لوگ اپنی پسند کی فلمیں لا کے سی ڈی پہ دیکھتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب موبائل کا دور آ گیا۔ ایک دور تھا موبائل میں لوگ میموری کارڈ لگواتے تھے اور دکاندار کے پاس جا کے میموری کارڈ دے کے کہتے تھے صاحب اس کو گانے سے بھر دو، اس کو فلموں سے بھر دو، لوگ بھرواتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے دکانداروں کی طرف سے کہ مولوی صاحب ہمارے پاس ایسا کام آتا ہے، میموری کارڈ میں گانے بھرنے ہیں اور فلمیں بھرنے ہیں، ہم بھرتے ہیں تو یہ بھرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے حرام تھا، غلط تھا، حرام چیز کو پروموٹ کرنا بھی غلط ہے۔ اب وہ دور بھی ختم ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ جو نئے نئے موبائل آ رہے ہیں 256 اور جو ہے جی بی ریم، 256 جی بی اس کے اندر میموری ہے، تو میموری کی کوئی کمی نہیں، اب پورا موبائل جو ہے چلتا پھرتا پورا تھیٹر بن چکا ہے۔ اب اس دور میں غلط چیزیں اور بے حیائی کی چیزیں آج بہت آسان ہو گیا انسان کے لیے دیکھنا، اور آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کہ 3 سال کے بچے سے لے کر کے 70 سال کا بوڑھا اس موبائل کے غلط استعمال میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ موبائل آج کے دور جیسے صحابہ کے لیے احرام کی حالت میں شکار کرنا بہت بڑی آزمائش تھی، آج یہ اسمارٹ فون بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس اسمارٹ فون کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے یوز کر لیا، بہت فائدے کی چیز ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں درس دینے کے لیے آیا، میں پریشان تھا تیاری کرنے کے لیے کون کون سی کتابوں کو دیکھوں۔ ابھی ایک ایپ مجھے ملا عربی زبان میں، اردو میں ابھی وہ نہیں آیا ہے، ایک بہت ہی بہترین تفسیر کا ایپ آ گیا، اس کا نام ہے التفسیر المحرر۔ یہ سعودی عرب کی ایک بہت مشہور ویب سائٹ ہے الدرر السنیہ، اس میں علماء کا پورا ایک پینل ہے، انہوں نے اتنی بہترین تفسیر تیار کی ہے، پوری دنیا کی جو تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان سے انہوں نے چن کر کے ایک بہترین تفسیر کی کتاب تیار کی ہے، اور اس کا نام ہے التفسیر المحرر۔ محرر مطلب آزاد تفسیر ہے، یہ بالکل آزاد ہے، اس میں ساری تفسیروں کا نچوڑ ہے، اور ہارڈ کاپی میں یہ تفسیر تقریباً 44 والیومز کے اندر کمپلیٹ ہو کر کے سعودی عرب سے چھپ چکی ہے۔ تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے 5 منٹ بھی مجھے نہیں لگا، موبائل پر انسٹال کر لیا، اب تفسیر کی تیاری کرنے میں مجھے بہت آسانی ہو گئی۔ تو آپ اگر اچھا یوز کریں بہت اچھی چیزیں ہیں میرے بھائی، اور آپ برا یوز کریں تو صاحب پوری گندگی بھری پڑی اس موبائل کے اندر۔ تو یہ موبائل آج ہمارے لیے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، اور جب گناہ آسان ہو جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، یہ بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اس میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، خانہ کعبہ کا مقام بیان کیا۔ خانہ کعبہ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جس کا احترام کرنا ہے، جس کی رسپیکٹ کرنا ہے، جو حرمت والا گھر ہے، جو حرم ہے، قیاما للناس، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے وجود کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ آج پورا مکہ اس خانہ کعبہ کے ذریعے ان کی روزی روٹی جڑی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جتنے ہوٹلز ہیں سب عمرہ کرنے والے حج کرنے والوں کے ذریعے کما رہے ہیں۔ تمام دکانداروں کا، وہاں کے آس پاس کے باشندوں کا دار و مدار اس خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ان کی روزی روٹی کا دار و مدار ہے۔ یہ تو دنیا کے حساب سے ہو گیا، دین کے حساب سے سوچو، اسی خانہ کعبہ سے دین ملا، وہی ہمارے نبی پیدا ہوئے، اسلام کا سورج وہیں سے نکلا، تو دین کی بنیاد بھی وہی خانہ کعبہ ہے۔ اور اگر اور ڈیپلی سوچو تو دنیا بھی قائم ہے تبھی تک جب تک خانہ کعبہ قائم ہے۔ ایک وقت آئے گا قیامت کے پہلے جب خانہ کعبہ دنیا سے مٹ جائے گا۔ کون مٹائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، ایک حبشی آدمی، ایک حبشہ کا آدمی، حبشی آدمی، پتلی پتلی ٹانگوں والا آدمی، قیامت کے پہلے دور آئے گا،
خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ کو توڑ دے گا، برابر کر دے گا خانہ کعبہ. یہ بالکل عین قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا. تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو قیام للناس، اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. جب تک یہ خانہ کعبہ قائم ہے انسانیت قائم ہے، دنیا قائم ہے. جب خانہ کعبہ ختم ہو جائے گا سمجھو دنیا ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا. کبھی کبھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اگر یہ چیز غلط ہے تو زیادہ تر لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سود کھانا غلط ہے سب تو کھا رہے ہیں، اگر شراب پینا غلط ہے اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں، اگر زنا کاری اور بدکاری غلط ہے یہ تو فیشن بنتا چلا جا رہا ہے. تو برائی کا عام ہو جانا، برائی کا کامن ہو جانا، یہ زیادہ تر لوگوں کا کسی کام کو کرنا، یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ گندی چیز اور پاک چیز کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ گندی چیز کی کثرت تمہیں دھوکے میں ڈال دے، گندی چیز زیادہ ہے میجورٹی میں ہے تب بھی گندی چیز گندی ہی رہے گی اور پاک چیز پاک رہے گی. خبیث کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خبیث صحیح ہو جائے گا. اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے اور اس کو پاک چیزیں پسند ہیں. اگر خبیث کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو خبیث چیز صحیح نہیں ہو جائے گی. یہ بہت بڑا اصول اللہ نے بتایا کہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح رہے گی. کسی چیز کا زیادہ استعمال ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا. بعض لوگ سوال کم کرتے ہیں، بال کی کھال زیادہ نکالتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ایک استاذ تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں ابلیس کے نکاح میں نہیں گیا تھا، ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا. بعض لوگ اس طریقے کے سوالات آج بھی کرتے ہیں. سوال کا مقصد ہوتا ہے دین کا علم حاصل کرنا. اگر سوال کا مقصد بال کی کھال نکالنا ہے، سوال کا مقصد علماء کے درمیان کمپیریزن کرنا ہے کہ صاحب عبد الغفار صاحب کیا جواب دیتے ہیں، پچھلی بار جو عالم آئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا دونوں کے جواب کو کمپیئر کریں، اگر یہ مقصد ہے تو بھائی صاحب آپ کا سوال نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے نبی کے دور میں بعض صحابہ نے ایسا سوال کر لیا جو سوال مناسب نہیں تھا، اور وہ سوال بھی ایسے دور میں ہو رہا ہے جب قرآن اتر رہا ہے، اور قرآن جب اتر رہا ہے تو ایک ایک بات پانی دودھ اور پانی کی طرح کلیئر ہو جائے گی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھ دیا اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں تم سوال نہ کرو کہ اگر کھول دیا گیا تو تم کو برا لگ جائے گا. وَإِن تَسَأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اے ایمان والو اگر قرآن کے اترنے کے ٹائم، قرآن اترتے وقت اگر تم نے ان سوالوں کو پوچھ لیا تبد لکم تو ان کا جواب دے دیا جائے گا اور تم شرمندگی میں پڑ جاؤ گے. عفا اللہ عنہا، جن سوالوں کا جواب اللہ نے نہیں دیا ہے عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اگر شریعت میں کسی چیز کے بارے میں قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، شریعت خاموش ہے تو اس کا مطلب کہ وہ چیز ہمارے لیے جائز ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری آج کے دور میں کھانے پینے کی چیزیں جو ظاہر نبی کے دور میں نہیں تھی. بھائی پیزا کہاں تھا نبی کے دور میں؟ برگر کہاں تھا نبی کے دور میں؟ یہ تمام جو لیٹسٹ ہمارے فاسٹ فوڈ آئٹم آ رہے ہیں یہ کہاں تھے نبی کے دور میں؟ ہم کھا رہے ہیں. تو اب یہ پوچھنے کی ضرورت ہے مولوی صاحب پیزا کھانا کیسا ہے، مولوی صاحب برگر کھانا کیسا ہے، مولوی صاحب شورما کھانا کیسا ہے؟ بھائی حلال ہے، پاک ہے. جس چیز کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے وہ پاک ہے. مگر اب یہاں ایک غلط فہمی دور کر لیجیے. ہمارے بدعتی بھائی جو ہوتے ہیں بہت ساری بدعتوں کے بارے میں کہتے ہیں صاحب منع کہاں ہے؟ 11ویں شریف منا رہے، پوچھو بھائی کیوں مناتے؟ بولے منع کہاں ہے. شب برات کے حلوے دھوم دھام سے کھا رہے ہیں، پوچھو بھائی کیوں منا رہے ہو؟ بولتے منع کہاں ہے. محرم پہ تعزیے نکال لے، بولو کیوں نکالتے ہو؟ بولے منع کہاں ہے. تو یہ بات یاد رکھو کہ جب معاملہ دین کا آئے گا، جب معاملہ عبادت کا آئے گا تب سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ منع کہاں ہے، تب سوال یہ کیا جائے گا ثابت کہاں ہے. تب یہ پوچھا جائے گا اس کو مینشن کہاں کیا گیا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے. اور جب مسئلہ کھانے کا آئے گا، جب مسئلہ پینے کا آئے گا، جب مسئلہ پہننے کا آئے گا تب یہ پوچھا جائے گا منع کہاں ہے. کوئی بھی کپڑا آپ پہن سکتے ہیں، شریعت کی ٹرم اینڈ کنڈیشن اس میں پوری ہونی چاہیے.
مرد کا کپڑا ہے ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے, پینٹ پہنو اور جو ہے یہ لوور پہنو, پائجامہ پہنو, لنگی پہنو, کچھ بھی پہنو بھائی, جائز ہے. ہاں کوئی ایسا کپڑا نہ ہو جو عورتوں سے مشابہت رکھتا ہو. عورت کے لیے ایک صاحب اس کا پورا بدن کورڈ ہونا چاہیے, اس کے جو ہے پورا بدن اس کا ڈھکا ہونا چاہیے, کپڑا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی کپڑا پہنے, ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جو مردوں والا کپڑا ہو, مردوں سے میچ کرتا ہو. عورت کا کپڑا الگ ہوتا ہے ہر سماج میں, ہر کلچر میں. تو کھانے پینے اور پہننے کی جہاں بات آئے گی وہاں سوال یہ کیا جائے گا کہ منع کہاں ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑی نصیحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب آپ ایسا دور دیکھیے جب برائی ہر طرف پھیل رہی ہے تو اس دور میں آپ کیا کریں گے. برائی ہر طرف ہو رہی ہے تو اس دور میں آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی فکر کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو, جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اذا اہتدیتم, جب تم ہدایت کے راستے پر چلتے رہو گے. اگر تم صحیح راستے پر ہو تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان کے غلط راستے پر چلنے سے تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. مگر یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کی اس آیت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی برائی سے نہ روکے, آدمی نیکی کا حکم نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب تم ہدایت کے راستے پر ہو تو دوسروں کی گمراہی سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انسان ہدایت کے راستے پر کب رہے گا؟ جب وہ یہ ذمہ داری ادا کر دے گا. آپ نے برائی سے روک دیا, آپ نے بھلائی کا حکم دے دیا, آپ نے صحیح کیا ہے بتا دیا, آپ نے غلط کیا ہے بتا دیا. اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, السلام علیکم, آپ اپنا کام کیجئے, وہ اپنا کام کرے, اس کی گمراہی سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ غلط ہوتا ہوا دیکھیں اور آپ چپ چاپ سے بیٹھے رہے صاحب میں تو صحیح راستے پر ہوں. ہاں آپ نے روک دیا, آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی. اب اس کے بعد اگر کوئی وہ کام کر رہا ہے تو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے. ہائے ہائے ہائے, قیامت کا دن کیسا دن ہوگا میرے بھائی. اس دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو اکٹھا کرے گا, سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور سارے نبیوں سے سوال کرے گا ماذا اجبتم, اے میرے نبیوں تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا. قالوا لا علم لنا, کہیں گے اے اللہ ہم کو کچھ بھی نہیں پتا. کیا یہ سچ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا ان کی قوم نے ان کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ کیا شعیب علیہ السلام کو نہیں پتا؟ کیا یونس علیہ السلام کو نہیں پتا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا؟ سارے نبیوں کو پتا ہے. مگر قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا, ان کی زبان نہیں چلے گی اللہ کی بارگاہ میں, کہیں گے لا علم لنا, اے اللہ ہم کو کچھ نہیں معلوم. انک انت علام الغیوب, اے اللہ تو تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ جو لوگ ہمارے اوپر ایمان لائے ہم تو ظاہر کی بات جانتے ہیں, ہم تو دل کی باتوں کو نہیں جانتے. اے اللہ کیا پتا کہ ان کے دل میں کیا تھا, ان کی نیتوں میں کیا تھا. اے اللہ لا علم لنا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. انک انت علام الغیوب, اے اللہ تو تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ ہوگا قیامت کا دن کہ بڑے بڑے انبیاء کرام اور اللہ کے رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں بول نہیں پائیں گے, ان کی زبان نہیں چلیں گی اور کہیں گے لا علم لنا, اے اللہ ہم کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو طاقتور ہے, تو حکمت والا ہے, تو زیادہ بہتر جانتا ہے کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے. اے اللہ تو تیری مرضی ہے, تو جس کو چاہے عذاب دے, تو جس کو چاہے چھوڑ دے. یہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوگا, غضبناک ہوگا, اس سچویشن میں حضرت عیسیٰ یہ دعا کریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب قرآن کی اس آیت کو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, تو اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہم امتی, اے اللہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا کر لی, ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی,
اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آ کر کے پوچھتے ہیں ماں یبکی کا, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے, لیکن اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کے رو رہا ہوں. قربان جاؤ میرے بھائی, اس نبی کی سنتوں کو آج ہم پیروں تلے مسل دیتے ہیں. اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر امت کا ایک بڑا طبقہ آج بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے. اس نبی کی شریعت سے ہم دور ہیں, اس نبی کے دین سے ہم دور ہیں. نام لیتے ہیں اس نبی کا, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کا, اس نبی کی سنت اور سیرت سے ہم دور ہیں. اور وہ نبی ہمیں اتنا چاہتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. راتوں میں ہم بیٹھ کر کے موبائلوں میں لگے رہتے ہیں, راتوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, اور اس نبی کی راتیں ہمارے اور آپ کے لیے رونے میں گزری ہے میرے بھائی. وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے رویا کرتے تھے. شاعر نے کہا ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے بھائیوں وہ نبی ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. کہا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری آنکھوں میں آنسو ہے میری امت کے لیے, میں رو رہا ہوں اپنی امت کے لیے. اللہ نے جواب دیا جبریل کے ذریعے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ, اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. مگر غلط فہمی میں مت پڑ جانا کہ ہمارے اللہ نے تو وعدہ کر لیا کہ اے نبی آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. یہ خوشی تب ملے گی جب اس دنیا سے ہم اللہ کی توحید کو لے کے جائیں گے اور اس کے نبی کی سچی محبت لے کے جائیں گے. صرف ڈھیڈورا پیٹ دینے سے اور نبی کی محبت کا نام لینے سے معاف کر لینا, قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا. قیامت کے دن بیڑا تبھی پار ہوگا جب ہم اللہ کی توحید لے کے جائیں گے اور اس کے نبی کی سچی محبت لے کے جائیں گے. اس کے بعد قرآن کی وہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس پر اگر غور کر لیا جائے تو شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے. یہ آیت یہاں تو صاحب بھر تو جھولی میری یا محمد کے نعرے لگائے جاتے ہیں. یہاں تو کہا جاتا ہے صاحب جو کہیں نہیں ملتا وہ مدینے میں مل جاتا ہے. یہاں تو کہا جاتا ہے کہ حاجیوں کعبہ تو دیکھ آئے, اب آ جاؤ کعبے کا کعبہ دیکھ لو. گویا کہ کعبے کو بھی ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ کو نعوذ باللہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. قرآن کی اس آیت کو سمجھ لو میرے بھائی تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا. شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے قرآن کی آیت. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اللہ کے سوا. اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اے میرے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. اللہ کو کون روکنے والا ہے, اللہ کو کون ٹوکنے والا ہے. اللہ ہی خیر پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی نفع اور نقصان ہے. قرآن کی آیت کے ہونے کے باوجود اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے, کسی ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے میرے بھائی, تو قرآن کی آیت کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے اور قرآن کی آیت کو وہ نہیں مانتا ہے. اب آئیے آخری آیت ہم سنا کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے علم کا اندازہ ذرا قرآن کی آیت سے لگائیے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں اور غیب کی چابیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور پانی کے اندر کیا ہو رہا ہے اللہ کو سب پتہ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کائنات میں اگر کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس پتے کے بارے میں بھی معلوم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور زمین کی تاریکیوں کے اندر کوئی اناج کا دانہ بھی اگر موجود ہوتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور کوئی سوکھی چیز ہے اور کوئی گیلی چیز ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ کے لوح محفوظ کے اندر اس کو بھی مینشن کر دیا گیا ہے. اب ذرا غور کرو میرے بھائی, جس اللہ کے علم اور نالج کا یہ حال ہے کہ کائنات میں اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے. جب دنیا کے کسی کونے میں اللہ کا کوئی بندہ رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے تو جو اللہ کائنات میں گرنے والے پتوں کو جانتا ہے
اس بندے مومن کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اللہ نہیں جانے گا؟ جو اللہ کائنات کے ایک ایک پتے کے گرنے سے واقف ہے، وہ ایک ایمان والے کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو بھی جانتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے لگانا ہے تو اس اللہ سے لو لگاؤ، آنسو بہانا ہے تو اس اللہ کی بارگاہ میں بہاؤ۔ اس اللہ کی بارگاہ میں جو آنسو گریں گے انشاءاللہ وہ آنسو ویسٹ نہیں جائیں گے، وہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے، ان آنسوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو قسم کے قطرے ایسے ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گے، قطرۃ دم تحرق فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں گرتا ہے، اور وہ قطرۃ دموع من خشیت اللہ، اور ایک وہ آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس اللہ کے علم اور پاور کا یہ حال ہے کہ کائنات کے ہر پتے سے واقف ہے، وہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی واقف ہے اور ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ 7ویں پارے کی چند آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ان آیتوں میں جو ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔